بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر ہمراہ اقبال ہے اور میں ایک نیو فزیشین ہوں. آج کی ویڈیو میری خاص طور پہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اور ان کولیگس کے لیے ہے جو ہومیوپیتھی میں پریکٹس کر رہے ہیں. میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈارک سرکلس کے بارے میں بات کی اور یہ شیئر کیا کہ پرابلم کیا ہے، کیسے ہے آتی ہے اور اس کا کیا کیا سلوشن ہے. تو آج کی ویڈیو میں یہ ڈسکس کروں گی کہ جب میرے پاس پیشنٹ آتا ہے تو ڈارک سرکلز میرے لیے کہاں پہ پن پوائنٹ کرتے ہیں، میں انہیں کدھر دیکھتی ہوں اور ایک پیشنٹ وہ مجھے کب بتاتا ہے. ڈیفینیٹلی بتاتا ہے. جس پیشنٹ کے ڈارک سرکلز موجود ہیں وہ 60 to 70% لوگ بتاتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس کو ڈسکس نہیں کرتے. اچھا، ایک میں اور چیز کلیئر کر دوں، کیونکہ ہم ہومیوپیتھ ہیں نا، تو ہومیوپیتھس کے پاس جب مریض آتا ہے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں سب کچھ بتانا ہے. اچھا، یہ بہت اچھی بات ہے، ہمارے لیے یہ پلس پوائنٹ ہے. لیکن وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ ایک دوائی میں اور ایک سیشن میں وہ سب چیزوں کا علاج بھی کر لے گا. لیکن یہ غلط بات ہے. دیکھیں، پرابلمس کیونکہ سمٹمس ایک دوسرے سے ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں، جڑے ہوتے ہیں، کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو جب ہم کسی چیز کا علاج شروع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ایک گرپ بنانے میں، ایک رستے کو پکڑنے میں، ایک وے میں آنے میں وقت بھی لگ سکتا ہے. اور سم ٹائم ایسے سمٹمس جس کے لیے پیشنٹ کنسرن زیادہ ہے لیکن وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں رہے، مثلا ڈارک سرکلس کی بات کر لیں، اسپلٹ اینڈڈ ہیئرس کی بات کر لیں، اسکن کلر کی بات کر لیں. اس قسم کی چیزیں نا مریض کو کاسمیٹیکلی یا اپیرنٹلی بہت پریشان کر رہی ہوتی ہیں، لیکن بیسیکلی وہ کچھ نہیں کہہ رہی. ٹھیک ہے، تو اب ان شارٹ ٹرم ہم جانتے ہیں کہ جب تک اس کی انٹرنل ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی ان چیزوں کو بھی کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا. تو اب میں جب پیشنٹ میرے پاس آتا ہے اور میں اس کی ریپرٹری کرتی ہوں، ریپرٹرائز کرتی ہوں اس کیس کو، جو کہ میں کرتی ہوں. میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ میں کوئی بھی کیس، سنگل کیس ہے چاہے وہ میرے ایکسپیرینس میں اچھا ہے نہیں ہے، میں اسے ریپرٹرائز کیے بغیر میڈیسن نہیں دیتی. مجھے 99% شیور بھی ہو کہ اس سور تھروٹ کی میڈیسن بیلاڈونا ہے تو بھی میں اس کو نہیں دیتی. اچھا، اس کی دو تین ریزنز ہیں. ریزنز میں ایک تو ریزن یہ ہے کہ جیسے ہم ابھی بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی کیس ہے اس کے سائڈ اسپیکٹس کو بھی دیکھ لیا جائے کہ اچھا اگر بیلاڈونا دی بن رہی یا بیلاڈونا دینی ہے تو ساتھ کون سی میڈیسنز ایسی ہیں جو اگر بیلاڈونا نے افیکٹ نہ کیا تو میں کیا کر سکتی ہوں. دوسری مین ریزن یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے طور پہ ایک ہوم ورک ریڈی کر لیتی ہوں یا اپنے آپ کو ہوم ورک دے دیتی ہوں کہ اچھا اگر بیلاڈونا کے علاوہ کوئی ایسا مریض اگلا آ گیا تو اس کے لیے میرے ذہن میں کون کون سی میڈیسنس ہونی چاہیے یا مجھے کون سی نمبر آف لسٹ ذہن میں ایٹ لیسٹ رکھنی چاہیے، تاکہ جب میں کیس ٹیکنگ کے بعد پیشنٹ سے اپنی کراس کوسچننگ کروں جو کہ میڈیسن کی کنفرمیشن کے لیے ہوتی ہے، تو اس میں میرے پاس یہ ضرور ہو کہ مجھے پتہ ہو کہ میرے پاس کیا نمبر آف لسٹ میڈیسنس کی موجود ہے جو کہ ہٹ پہ جا سکتی ہے. اچھا، یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر میرے ذہن میں سور تھروٹ کی 10 دوائیں ہیں تو ڈزنٹ مین کہ میں نے مریض کو انہیں 10 دوائیوں میں سے کسی سے ڈال دینا. میں ایسا بھی نہیں کرتی. وہ 10 دوائیاں، وہ 10 ریمیڈیز میرے ذہن میں ضرور ہیں. میں کیس ٹیکنگ کرتے وقت ان کو ذہن میں رکھتی ہوں، ان پہ کام بھی کرنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن اگر مجھے کہیں سے لگے کہ یہ میڈیسن یا یہ پیشنٹ میری ان 10 میڈیسنس میں نہیں آتا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کچھ نیا ڈھونڈتی ہوں. اسی طرح سیکھتے سیکھتے آپ کی اچھی وکیبلری یا آپ کی اچھی لائبریری آپ کے ذہن میں بن جاتی ہے. خیر، اب بات کرتے ہیں کیس ٹیکنگ کے حوالے سے، اسپیشلی ڈارک سرکلز کو لے کر. اب پیشنٹ ساری باتیں بتاتا رہتا ہے، اوور آل ساری ہیلتھ کو ڈسکس ہم کرتے رہتے ہیں، سارے کوسچن وہ سارے پوائنٹس بتاتا ہے، میں اس کی کوسچننگ کرتی ہوں ساتھ ساتھ، یا ساتھ ساتھ نہیں کرنی تو بعد میں کرتی ہوں. بہرحال جو بھی ہے کرتے کرتے جب ڈارک سرکلز کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر میں ریلیونٹ چیزیں پوچھتی ہوں. وہ پانی کتنا پیتا ہے، وہ سوتا کتنا ہے، وہ اسٹریس کتنا لیتا ہے، انگزائٹی یا اسٹریس کا پیشنٹ تو نہیں ہے، وہ اسموکنگ کرتا ہے، وہ کوئی ایسی چیز پی رہا ہے جو کہ اس کی ہیلتھ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، جو اس کی دوائی میں میڈیسنل، جو اس کی باڈی میں میڈیسنل افیکٹ کو پیدا کر رہی ہے. اب یہ سب سوال پوچھنے کا مقصد ایک طرف تو یہ ہوتا ہے کہ میں یہ جان سکوں کہ ڈارک سرکلز کوئی پرماننٹ مسئلہ ہے، کوئی جینیٹک مسئلہ ہے، کوئی الرجک مسئلہ ہے، یا ڈارک سرکلز اس کی خود کے ایررز ہیں. کیونکہ اگر وہ خود کے ایررز ہیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ایررز کو ہم اپنی اس کے صرف اور صرف لائف اسٹائل مینجمنٹ سے ٹھیک کر سکتے ہیں. اور میں بہت خاص تاکید کرتی ہوں کہ اگر تم نے اپنے مینجمنٹ نہیں کی تو یاد رکھنا میڈیسنس اتنا کام
ان چیزوں پہ نہیں کرتی، اور اگر کرتی ہیں تو واپس آپ وہیں کچھ عرصے کے بعد جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ پرابلم دوبارہ ریلیپس کر جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ میرے پاس آئے۔ اچھا، اب ڈارک سرکلز جو ہیں وہ کیونکہ اس کی جو کازز ہیں وہ ملٹیپل ہو سکتی ہیں، تو میں ساری ملٹیپل کازز کو ذہن میں رکھ کر میں اس سے کوسچننگ بھی کر لیتی ہوں۔ اس کے بعد پھر میں آ جاتی ہوں ریپرٹرائز پہ۔ اب ریپرٹرائز کیونکہ کیس فردر بھی چل رہا ہوتا ہے، اس میں بھی میرے ذہن میں ریپرٹری کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ریپرٹرائز کے حوالے سے جب میں اپنی ریپرٹریز کو شارٹ لسٹ کرتی ہوں، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں نے جب بھی کسی کیس کو ریپرٹرائز کیا ہے تو میں صرف ایک ریمیڈی ایک ریپرٹری پہ کام نہیں کرتی، میں بہت ساری ریپرٹریز کو چلاتی ہوں، بہت ساری ریپرٹریز کو سے کراس چیک کرتی ہوں۔ اچھا، اب کراس چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ڈیفینیٹلی میں اتنی ساری بکس پیشنٹ کے سامنے کھول کے نہیں بیٹھ سکتی، ڈیفینیٹلی اتنا ریسرچ ورک ہم مریض کے سامنے نہیں کر سکتے، کیونکہ مانے یا نہ مانے ہمارا مریض بہت جلد باز ہے، وہ آپ کے پاس بیٹھنا بھی چاہتا ہے، اپنی بات کہنا بھی چاہتا ہے، لیکن جب آپ کی کوسچننگ کی باری آتی ہے اور جب آپ کی ریسرچ کی باری آتی ہے کہ آپ اپنی ریمیڈی کی تلاش کر سکیں، تو آپ کا مریض گھبرا بھی جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس کیونکہ ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، دیٹ از دا سافٹ ویئر ریپرٹری آپ اپنے پاس رکھیں، میرے پاس بھی موجود ہے، میں اس کا بھی استعمال کرتی ہوں۔ میں سب سے پہلے یہ کرتی ہوں کہ میں اپنے سافٹ ویئر سے اپنی ساری ریپرٹریز کو شارٹ لسٹ کرتی ہوں جو اس پہ کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح آج کے ڈارک سرکلز کی اگر میں بات کروں تو میرے پاس جو ریپرٹریز جن پہ مجھے اس کے ریوبرکس مل جاتے ہیں یا ملتے ہیں، تو میں سب سے پہلے ایز یوزول ہمیشہ کی طرح میں پھاٹک پہ توجہ رکھتی ہوں۔ پھاٹک ریپرٹری چھوٹی ہے، بہت کنسائز ہے، بہت لمیٹڈ ہے، بٹ بہت ایفیشینٹ ہے، اسی لیے پھاٹک کو میں لازمی دیکھتی ہوں۔ اب پھاٹک ریپرٹری میں اگر آپ جائیں آئیز پہ، تو آئیز پہ اس کی ریوبرک میں آتا ہے ڈارک سرکلز انڈر اینڈ اراؤنڈ۔ اب انڈر اور اراؤنڈ دو چیزیں ہیں۔ انڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ صرف آپ کا انفرا آربیٹل ایریا، انفرا آربیٹل ایریا یہ جو آپ کی آنکھ کے نیچے والا ایریا ہے، یہ ایریا ہوتا ہے۔ دوسرا جو ایریا ہوتا ہے دیٹ از دا سرکیوم آربیٹل۔ سرکیوم آربیٹل آپ کی پوری آنکھ کے سراؤنڈنگ کا ایریا ہوتا ہے۔ اب یہ ایریا جو ہے، اس ایریے کی ڈارکنیس ہونا، اس ایریے کی ڈارکنیس ہونا، یہ دونوں ریوبرکس ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب پھاٹک یہ کہتا ہے کہ اراؤنڈ یا انڈر دونوں میں ڈارک سرکلز پہ جو میڈیسنز ہیں وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ میڈیسنز میں نہیں پڑھا رہی لیکن میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں۔ فیرم فاس کا نام دیا ہے انہوں نے، سیپیا کا نام دیا ہے، تھوجا بتائی ہے۔ اچھا، یہ تینوں میڈیسنز میں فیرم فاس سب سے سیف میڈیسن ہے۔ سیف اس لیے کہتی ہوں کیونکہ اس کو ہمیں کوئی بہت بڑے میازمیٹک بیک گراؤنڈ پہ نہیں جانا پڑتا، ہمیں کوئی بہت لمبی چوڑی تھیوری چیک نہیں کرنی پڑتی۔ اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو فیرم فاس ایک آپشنل میڈیسن ہم استعمال کرا سکتے ہیں، جو خاص طور پہ میں 6X میں استعمال کرواتی ہوں۔ اچھا، دوسری امپورٹنٹ ہے سیپیا میڈیسن، تھوجا۔ سیپیا اور تھوجا کی جب آپ نے کیس چیکنگ کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس کا میازمیٹک بیک گراؤنڈ، اس کا کانسٹیٹیوشنل، اس کا ٹیمپرامنٹ کو سب چیک کرنا ہے۔ سیپیا اور تھوجا وداؤٹ ہول کیس چیکنگ آپ اس کو صرف ڈارک سرکلز پہ نہیں دے سکتے، دیں گے تو رزلٹ نہیں آئیں گے، اس لیے آپ نے ان میڈیسنس کو دیتے ہوئے اس کے سب اوور آل کیس چیکنگ کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا، دوسری بڑی میجر ریپرٹری دیٹ از نیر۔ نیر جو ہے یہ مجھے نہیں پتا، پاکستان میں نے ڈاکٹرز کو یوز کرتے کم دیکھا ہے۔ جو میرے سراؤنڈنگس ڈاکٹرز ہیں وہ اسے کنسیڈر کرتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ نو وائی کہ وہ اسے پراپرلی کنسیڈر کیوں نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے یہاں کیٹ زیادہ چلتی ہے، اس کے علاوہ بورک چلتی ہے، بونی ہاشم کا بہت نام ہے، لیکن نیر ریپرٹری کو میں کنسیڈر ضرور کرتی ہوں۔ اچھا، نیر ریپرٹری جو ہے اس کے آئس کے چیپٹر پہ جا کے سرکم آربیٹل ایریا آپ نے نکالنا ہے۔ سرکم آربیٹل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، آپ پوری آنکھ کا جو سراؤنڈنگ ایریا ہے اس پہ جو ڈارک سرکلز ہیں اس کی میڈیسنز آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا، اس میں یہ بھی میں بتا دوں کہ کچھ ایسوسیٹیڈ ریوبرکس اور سب ریوبرکس بھی موجود ہیں۔ مثلا ڈارک سرکلز ہیں وتھ کالرا، ڈارک سرکلز ہیں وتھ ہیڈ ایک، ڈارک سرکلز ہیں وتھ ڈائبٹیز میلائٹس، ٹھیک ہے، ڈارک سرکلز ہیں وتھ سپرمٹوریا، ڈارک سرکلز ہیں وتھ یلو فیس، ڈارک سرکلز ہیں وتھ ارتھی فیس، ڈارک سرکلز ہیں وتھ ورمز، سائنا از دا میڈیسن، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ
انفرا آربیٹل پہ بھی نیر نے بات کی کہ اگر صرف آپ کی آنکھ کے نیچے والے ایریا کا حصہ کالا ہے، اوپر والا نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، تو اس میں بھی میڈیسنس موجود ہیں. اچھا، اس میں بھی فردر آپ کے مزید ریوبرکس اس میں دیے ہیں، جیسے ہاف ڈارک سرکلز ہیں ریٹارڈنگ مینسز کے ساتھ، اسی طرح ہاف ڈارک سرکلز ہیں irregular menses کے ساتھ، spasmodic pains in the stomach کے ساتھ. اچھا، اس کے علاوہ نیر نے کچھ eruptions پہ بھی بات کی ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈارک سرکلز کا پیشنٹ آ رہا ہے اور ہسٹری میں یا موجودہ سمٹمس میں کسی طرح کے eruptions موجود ہیں، کسی طرح کی ریڈنس موجود ہے، اسکن پہ سویلنگ ہے، تو آپ ریسٹاکس کا استعمال کرا سکتے ہیں. بٹ یاد رکھیے کہ ریسٹاکس کی ڈیفینیٹلی جب ہم میڈیسن ریسٹاکس ہم نے دینی ہوتی ہے تو اوبیسلی ہم اس کی موڈیلٹیز کو بہت کنسیڈر کرتے ہیں. موڈیلٹیز کو دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ موجود، کیونکہ ریسٹاکس نہ صرف جوائنٹس کی بہت اچھی میڈیسن ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ ریسٹاکس اسکن کی بھی بہت اچھی دوائی ہے. اور میرے پاس ایک مجھے یاد ہے بہت سمپل سا کیس آیا تھا اسکن ایچنگ کا، جس کے ہاف جو فور آرمس جن کو ہم کہتے ہیں، اگلے آدھے بازو، ان میں خارش تھی. مجھے سنگل کوئی سمٹم نہیں ملا. میں نے ریسٹاکس دی تھی بہاف دا پھاٹک، اور اس کے بعد 200 کی ایک ڈوز تھی، اس کے بعد مجھے اس کے ریزلٹس مل گئے. ایک ڈوز سے وہ پیشنٹ کلیئر ہو گیا تھا. تو ریسٹاکس از اے ویری گڈ ریمیڈیز فار اسکن ایرپشنس. اچھا، دوسری بات یہ کرتے ہیں، نیر جو ہے اس نے اسٹمٹیز اور لمس کی ایرپشنس پہ بھی بات کی ہے کہ صرف لمس کی ایرپشنس ہے یا ایکسٹریمٹیز کی ایرپشن ہے تو تب بھی وہ میڈیسن بتا رہا ہے. اچھا، اس کے علاوہ نیر نے بتایا ہے کہ انجریز اگر آ گئی ہیں، ویکسینیشنس کے آپ کو کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ کے سائڈ افیکٹ مل رہے ہیں، اسپیشلی خاص طور پہ ویکسین کو ہوئے 8 دن ہو گئے، 8 دن کے بعد آپ کو یہ چیزیں مل رہی ہیں، تو آپ تب بھی میڈیسن اپنی پک کر سکتے ہیں. اس میں اس کی بھی ریبرک کی ہوئی. اچھا، اب ایک ریپرٹری ہے، دیٹ از دا ریلائبل ریپرٹری. ریلائبل ریپرٹری بھی اچھی ریپرٹری ہے، میں اسے بھی کنسیڈر کر لیتی ہوں. اس کے اندر بھی آپ کو ویژنس کے ساتھ ریوبرک کے ساتھ آپ کو ڈارک سرکلز مل جائیں گے. تو اگر ویژنس کے پرابلم ہیں، آپ کو مریض کی نظر کا بھی مسئلہ لگ رہا ہے اور وہ کافی زیادہ ہے، تو آپ اس کی ویژنس کے ریوبرکس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں ایلن. ایلن از دا موسٹ فیوریٹ ہومیوپیتھ، میرا خیال ہے، میرے تو ہے، کیونکہ میں نے ایلن مٹیریا میڈیکا سے بہت کچھ سیکھا ہے. مجھے بہت ہیلپ کرتا ہے وہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. تو ون آف دا مائی موسٹ فیوریٹ مٹیریا میڈیکا. اگر مجھے کچھ میڈیسن کو پڑھنی ہوتی ہے جو ایلن میں موجود ہے تو ڈیفینیٹلی میں ان کو پہلے پکڑتی ہوں. میں بورک بھی بعد میں پکڑتی ہوں. اینی ویز، ویژن کی ایلن کی بات کریں تو ویژن کے ریوبرک پہ انہوں نے کام کیا ہے. ویژنس کے ساتھ انہوں نے ڈارک سرکلز کے ٹریٹمنٹ کو بتایا ہے. اسی طرح کینٹ کی بات کریں تو کینٹ نے بھی ویژنس پہ بتائی ہے. ویژنس کے ساتھ اگر ڈارک سرکلز موجود ہیں، ویژنس کے ایشو آ رہے ہیں، کوئی پوائنٹس لائٹ یا پوائنٹس کے ایشو آ رہے ہیں، ویژن کی پوائنٹس نہیں فکسڈ ہیں، اس کے ساتھ بھی کینٹ نے کام کیا ہے. ان شارٹ ٹرم یہ کہ ہمارے پاس یہ کچھ فردر ریپرٹریز ہیں جو کہ ڈارک سرکلز کے ریوبرکس کو کراس چیک کروا رہی ہیں. آپ کے پاس جب بھی کوئی ڈارک سرکل کا پیشنٹ آئے تو جو بھی پریکاشنز ہیں وہ بتائیں، جو بھی ایکسٹرنل اپلیکیشن پاسبل ہے وہ بھی بتائیں، جو بھی ڈائٹری پاسبلٹیز ہیں وہ بھی بتائیں. لیکن اگر ہومیوپیتھک میڈیسن بنتی ہے ود دا ٹیمپرامنٹ، ود دا کانسٹیٹیوشن، ود دا موڈیلٹیز، ود دا مائنڈ سرکمسٹانسز، تو آپ نے ان میڈیسنس کے ساتھ، آپ نے ان ریپرٹریز کی ہیلپ سے آپ ان کی میڈیسن کو تلاش کر سکتے ہیں، اس کو استعمال کروا سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بہت اچھے رزلٹ بھی ملیں گے. جزاک اللہ.